اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم حاضرین، عید الاضحیٰ سے قبل ہمارا یہ سلسلہ وار درس جو جاری ہے، عید الاضحیٰ سے پہلے کے آخری درس میں ہم نے سورہ لہب پر گفتگو کی تھی، اس کے کچھ معنی، مطالب اور استنباطی امور کا تذکرہ کیا تھا۔ اختتام درس کے بعد ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک اہم چیز کا تذکرہ چھوٹ گیا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ سورہ لہب سے متعلق بعض موقعوں پر جمعہ کے خطبے اور دروس میری ہی جانب سے ہو چکے تھے، شاید اس لیے توجہ نہیں گئی۔ وہ یہ کہ سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی سے متعلق جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مذمت اور ہلاکت کا تذکرہ ہوا، اسے اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور قرآن کی حقانیت کی ایک بہت بڑی اور واضح دلیل کے طور پر بھی ذکر کیا ہے۔ وہ یوں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ اور مدت ابو لہب اور اس کی بیوی کو ملی۔ اگر وہ لوگ یا ان میں سے کوئی ایک ایمان لے آتا، توبہ کر لیتا، تو اللہ کے یہ کلام غلط ثابت ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی صداقت پر سوالیہ نشان لگ جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ تھا، اللہ نے پہلے ہی یہ خبر دی، گویا یہ بات طے ہے کہ اسے ہدایت کی توفیق ملنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ہلاکت کا جو ذکر ہوا اور اس کا دنیاوی اعتبار سے بھی جو انجام ہوا، وہ عبرتناک تھا۔ وہ یوں کہ اسے ایک عدسہ نامی بیماری ہوئی، بعض لوگوں نے اسی کو چیچک لکھا ہے، یا چیچک جیسی کوئی بیماری تھی، جس میں اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس طرح سے اس کی لاش اور حالت تھی کہ سگے بیٹے بھی اس کی لاش کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ بعد میں لوگوں کے آر کے خوف سے کچھ لوگوں کو پیسے ویسے دے کر کہا کہ گڑھا کھودا جائے اور کسی لکڑی وغیرہ سے دھکا دے کر اس پر مٹی پتھر ڈال دیے جائیں۔ یہ ابو لہب کا انجام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل بھی ہے۔ آگے اس کے بعد الدروس المہمہ میں یہ 3 صورتیں جو قرآن کی آخری 3 عظیم الشان، مختصر لیکن معنی، مطالب اور اپنے اقتضاءات کے اعتبار سے بڑی عظیم الشان صورتیں ہیں، ہم ان میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان میں پہلے سورہ قل هو اللہ احد، جس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے، ہم اس سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انتہائی مختصر کلمات میں 4 مختصر آیات میں اپنے رحمان کی اپنی صفات، جس کو کہیں گے کہ توحید علمی کے سارے مطالب کو سمیٹ دیا۔ اس صورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، ایک نام اس کا یہ ہے۔ کیوں؟ اہل علم نے بیان کیا کہ اس لیے کہ اس میں توحید علمی کو خالص کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں توحید ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق ہمارا علم کہ وہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، اپنے حقوق میں، ہر چیز میں وہ متفرد اور تنہا ہے اور کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے یہ ہمیں علم ہو جائے، اس علمی توحید کو، اس کے مضمون کو اس میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سورۃ الکافرون کو بھی سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ اخلاص فی العلم ہے اور وہ اخلاص فی العمل ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے ہم کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ یہ کہہ دیں، اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کر سکتا، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو، اور میں صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ میرا عمل ہے کہ میری ساری عبادت، ظاہری، باطنی اور جس قسم کی بھی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور توحید کی ایک تقسیم یوں بھی کی جاتی ہے کہ توحید علمی، توحید عملی۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد میں توحید علمی ہے، اور سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون میں توحید عملی ہے۔ ایک بندہ ان دونوں کو جمع کر دے تو علم اور عمل دونوں میں وہ اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی انفرادیت کا گویا قائل اور ماننے والا بن گیا۔ اسی بنیاد پر اس سورت کی بڑی عظیم الشان فضیلتیں ہیں۔ ہاں، یہ ایک بات عمومی قاعدے کے اعتبار سے ذہن نشین رہے کہ قرآن کریم میں بھی تفاضل ہے۔
ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی جب سارا کا سارا قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ کے کلام میں کوئی فضیلت والا اونچا، کوئی کم درجے والا اس سے کم درجے کا ہو سکتا ہے کیا؟ علامہ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا تو بڑا بہترین اور مفصل جواب دیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کلام الہی ہونے کے اعتبار سے پورا کا پورا قرآن یکساں درجہ رکھتا ہے، لیکن کلام میں جو مضمون ہے، مواد ہے، اس اعتبار سے اس میں تفاضل ہے، یعنی ایک دوسرے سے اونچا نیچا درجہ رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس صورت میں ابو لہب کا ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب، وہ صورت اس کا مضمون قل هو اللہ احد، جس میں اللہ رب العالمین کی صفات اور توحید بیان کی گئی ہے، عظمت و کبریائی کا ذکر کیا گیا ہے، دونوں مضمون یکساں نہیں ہیں۔ کسی مضمون میں فرعون کا، حامان کا، اور پھر مشرکین کا تذکرہ ہے، ان پر عذاب آنے کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور دوسرے مضامین میں جنت ہے، اہل جنت ہیں، اور ان کے نیک اعمال اور صالح اعمال اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا تذکرہ ہے۔ دونوں مضمون یکساں نہیں ہیں، تو مضمون اور مواد کے اعتبار سے وہ آیت کس پر مشتمل ہے؟ قرآن کے مضامین میں تفاضل ہے، یعنی درجات ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات جن آیتوں اور صورتوں میں ہیں، عام طور سے اس کا درجہ زیادہ اونچا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ عظمت والی ذات اور اللہ کے اسماء و صفات، اس کی توحید سے زیادہ اہمیت والا کوئی مضمون ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جب یہ معلوم اور اس ذات کا شرف سب سے بلند ہے تو اس کا علم بھی سب سے اونچا ہوگا۔ تو جن آیتوں اور صورتوں کا مضمون اللہ رب العالمین کی ذات و صفات سے متعلق ہے، اس کی عظمت دوسری آیتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ان سے شیطان زیادہ بھاگتا ہے۔ آیت الکرسی 5 اللہ کے نام اور کم و بیش زیادہ 20 صفات کم اور 10 کمالات کا اس میں تذکرہ ہے۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی۔ یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ اخلاص، اس کو سلوس قرآن کہا گیا۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ، اس کے بارے میں کہا گیا سورۃ الفاتحہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی طرح نہ قرآن میں، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن میں اس کے جیسی کوئی اور کلام ہے۔ آئیے پہلے اس سورت سے متعلق جو ثابت شدہ کچھ فضائل اور اہمیت کی باتیں ہیں کہ اس کا مقام بلند بیان کرتے ہیں، ایسی چند روایتوں پہ نظر ڈالیں۔ ہمارے سامنے جو شرح ہے، 2 شرحیں، ان دونوں میں ایک روایت کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو دردہ سے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت الگ الگ الفاظ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کیا تم میں کا ایک شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ، 1/3، 3 حصوں میں سے 1 حصہ، قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لے، تلاوت کر لے؟ فشق ذلک علیہم، تو یہ بات ان پر شاق گزری، انہیں دشوار معلوم ہوئی۔ وقالو، اور کہنے لگے، اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ ہمارے ہاں بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے ہیں تو ایک رات میں 3 4 قرآن ختم کر لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے حضرت علی جو ہے گھوڑے کی زین میں قدم رکھتے رکھتے آدھا قرآن یا پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، میں نے اس طرح کی باتیں بھی سنی، وہ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ صحابہ کرام یہاں کہہ رہے ہیں صحیح ثابت شدہ روایت میں کہ ثلث قرآن ہر رات میں پڑھنا یہ ہمارے لیے دقت کی بات ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ الواحد الصمد، اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، کہ یہ اللہ ایک الصمد ہے، یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ یہ بخاری مسلم کے روایت کے یہ ایک الفاظ ہیں، اور سورہ اخلاص یا قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ متعدد روایات میں الفاظ کے فرق کے ساتھ ثابت شدہ روایتوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کی فضیلت میں اور متعدد روایتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ بھی امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریہ یعنی فوجی دستہ، ایک سریے میں، فوجی دستے میں مہم پر بھیجا، اس کا ذمہ دار بنا کر۔ وہ شخص جو ہے اپنے ساتھیوں کو ان کی نماز میں قرأت کرتا تھا، یعنی نماز پڑھاتا تھا اور قرأت کرتا تھا۔
فیختم بقل هو اللہ احد. اپنی قرأت جب بھی نماز پڑھاتا سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کے بعد جب قرأت کا خاتمہ کرتا تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی قرأت کا خاتمہ قل هو اللہ احد سے کرتا. چنانچہ فلما رجعوا، جب لوگ لوٹے تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ آپ نے جس شخص کو ہم پر امیر مقرر کیا تھا وہ نماز پڑھاتے ہوئے اپنی ہر حرکت کی قرأت میں آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا تھا. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو کہ وہ یہ کام کس وجہ سے کرتا ہے، کیوں اپنی قرأت کا خاتمہ قل هو اللہ احد پڑھ کے کرتا ہے. تو لوگوں نے سوا اس سے پوچھا تو جواب دیا اس شخص نے فقال لأنها صفت الرحمن، یہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں اسے پسند کرتا ہوں کہ اس کی تلاوت کروں، اس کو پڑھوں. جب اس نے یہ جواب دیا اور لوگوں نے بتایا کہ ایسا جواب اس نے دیا ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے یہ بات بتا دو، اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. صحیح بخاری اور الفاظ کے فرق سے مسلم میں بھی، سند کے فرق سے مسلم میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں. کتنی عظیم الشان صورت ہوئی. بعض اہل علم نے لکھا کہ قرآن کی فضیلت میں جو ہمارے یہاں بہت ساری روایتیں مشہور ہیں، عام طور سے ضعیف، موضوع، من گھڑت ہیں. ہاں بہت کم روایتیں ثابت شدہ ہیں اور سب سے زیادہ جو ثابت ہیں وہ سورہ اخلاص کے بارے میں، اور اس کے بارے میں بھی بہت سی ضعیف اور موضوع روایتیں، منکر روایتیں موجود ہیں. یہ صحیح روایت صحیح بخاری، مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت سے محبت کرنے اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو خبر دے رہے ہیں کہ تم اس سے محبت کرتے ہو صفت رحمان ہونے کی وجہ سے، تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے ملتی جلتی ایک دوسری روایت جو امام بخاری نے تعلیقاً جزم کے ساتھ نقل کی ہے اور دوسرے اہل علم نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، حضرت انس کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ انصار کا ایک شخص انصار میں سے لوگوں کو مسجد قباء میں نماز پڑھایا کرتا تھا. یہاں اس کا معاملہ الگ تھا. فکان کلما افتتح سورۃ یقرأ بها لهم فی الصلاۃ، وہ جب بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا شروع کرتے تو کسی بھی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے. ہاں تو پھر افتتح به قل هو اللہ احد حتی یفرغ منها، یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاتے. ثم کان یقرأ سورۃ اخرى معها، اس کے بعد ایک دوسری سورت اس کے ساتھ پڑھتے. وکان یصنع ذلك فی کل رکعۃ، یہ کام وہ ہر رکعت میں کیا کرتے تھے. ہر رکعت میں جو جہری ہوتی تھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت یا قرأت کرنے سے پہلے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے، حتیٰ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری سورت پڑھتے. فکلمہ اصحابہ، چنانچہ ان کے ساتھیوں نے جو مقتدی تھے ان کے قبیلے کے یا علاقے کے لوگ، انہوں نے محلے کے لوگوں نے کہا کہ انک تفتح بهذه السورۃ ثم لا ترى انها تجزئک حتى تقرأ بالاخرى، کہ تم یہ صورت پڑھتے ہو پھر تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ صورت کافی نہیں ہے، پھر اس کے بعد دوسری صورت پڑھتے ہو. تو انہوں نے کہا فَإِمَّا أَن تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَن تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى، تو یا تو تم یہی صورت پڑھو یا پھر کوئی دوسری پڑھو اور اسے چھوڑ دو، کوئی دوسری صورت اگر پڑھ رہے ہو تو اسے چھوڑ دو. فقال، تو اس نے جواب دیا ما انا بتارکها، میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں. ان احببتم ان اؤمکم بذلک فعلت، اگر تمہیں پسند ہے کہ میں اسی طرح امامت کروں تو ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا. وَإِن كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، اور اگر تمہیں یہ چیز ناپسند ہے تو میں چھوڑ دوں گا، امامت نہیں کروں گا. سن رہے ہیں آپ کہ اس شخص نے کیا کہا کہ میں تو ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، اگر تمہیں اس بات کو یہ بات قبول ہے تو میں امامت پہ رکتا ہوں، اور اگر یہ پسند نہیں ہے تو میں امامت چھوڑ دوں گا. میں اس سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ أَفْضَلُ لَهُمْ، اور وہ لوگ جو تھے وہ یہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ وہ شخص جو ان کی امامت کر رہا ہے، یہ جو عمل کر رہا ہے، یہ ان میں سب سے افضل ہے، جو افضل ہے وہی امامت کا حقدار ہے. ہاں چنانچہ وَكَرِهُ أَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ،
انہیں یہ بات ناگوار لگی کہ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور امام بنے. فلما اتاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اس کو رہنے دیا امامت پر، لیکن اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اخبروہ الخبر، تو آپ کو یہ بات بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر کہا یا فلانو ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک بہ اصحابک، کہ اے فلاں تم کو کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ تم وہ کام کرو، اس چیز کو مان لو جو تمہارے ساتھی تم سے کہہ رہے ہیں. یعنی تم ان کی بات ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز روک رہی ہے؟ وما حملک علی لزوم هذه السورۃ فی کل رکعہ، اور ہر رکعت میں اس سورت کی پابندی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کس چیز نے تم کو اس پر ابھارا؟ ما حملک، کس چیز نے ابھارا، یعنی سبب کیا ہے کہ تم ہر رکعت میں اس سورت کی پابندی کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا قالا انی احبھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں. فقالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ تمہاری اس سے محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا. یا یہ ترجمہ کریں کہ تمہاری اس سے محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی. یہ روایت امام بخاری نے، امام ترمذی نے بھی نقل کی، اور امام بخاری سے روایت کرتے ہوئے علامہ البانی نے اسے صحیح کہا. یہ ایک اور روایت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں ایک ہیڈنگ لگائی کہ ایک دوسری حدیث کہ یہ اس سورت کا پڑھنا جنت کا موجب ہے، یعنی جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے. چنانچہ امام مالک کے حوالے سے سند کے ساتھ انہوں نے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پہنچا تو ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے ہم نے سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد کہا وجبت، واجب ہو گئی، لازم ہو گئی. میں نے پوچھا وما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا الجنہ، جنت واجب ہو گئی. یہ امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور بعض دوسرے محدثین نے نقل کیا. علامہ البانی نے اسے بھی صحیح کیا. سورۃ الاخلاص کو پڑھنا یہ جنت کی موجب ہے. لیکن آگے ہم پڑھنے والے ہیں اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ دعائیں، اذکار، قرآن کی تلاوت اگر ہم اس کو زبان سے پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں جو مضامین ہیں ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، اس کی مخالفت ہے. خاص طور سے عقائد کے بارے میں، جیسے یہ خالص توحید بیان کر رہی ہے. ابھی ہم پڑھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں فضائل کے نام پر اور اس کی برکتوں کے اعتبار سے اس کو پڑھتے ہیں، نقش بنا کر جو ہے دیواروں میں لٹکاتے ہیں، گلے میں پہنتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا اس کا بناتے ہیں. لیکن قل اللہ احد اللہ الصمد جو اس کا واضح ترین معنی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے جیسا دوسروں کو بھی مانتے ہیں. وہ کفار و مشرکین کی بات چھوڑیے، مسلمانوں میں کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو، کوئی فلاں بزرگ کو یہ مانتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ کائنات کے تصرفات میں حصے دار ہیں. ایسے اور بہت سارے عبودیت کے، ربوبیت کے امور کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ایسا عقیدہ رکھ کر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ ایک نہیں کروڑ مرتبہ پڑھ لے ہوئے قل اللہ احد آیت الکرسی اس کے لیے بے فائدہ ہے. یہ بات دماغ میں رہے. ہاں، ہم ابھی فضائل سے متعلق پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے. ہاں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس روایت کے بعد ایک روایت یہ بھی ہے جو مرسل صحیح، علامہ البانی نے مرسل، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ صحابی کا نام لیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو نقل کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں. ہاں، علامہ البانی نے کہا کہ صحیح ہے، مرسل ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جس شخص نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا تو بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا. اسی روایت میں آگے ہے کہ جو 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 محل تعمیر کرے گا. جو 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 3 محل تعمیر کرے گا. یہاں تک روایت میں ہے 30 مرتبہ پڑھے گا تو 3 محل تعمیر کر دے گا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت میں جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے کئی نصیحتیں کی. اس حدیث میں ایک بات یہ بھی کہی کہ کیا میں تم کو ایسی صورت نہ بتاؤں، 3 صورتیں جو توریت، انجیل، زبور اور قرآن ان میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے بہترین 3 صورتیں ہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے بتایا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان میں نازل ہونے والی چاروں کتابوں میں سب سے بہترین صورتیں ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب
اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصابنا عطشن و ظلمہ، ہمیں پیاس اور اندھیرے نے گھیر لیا، انہیں بڑی شدت کی پیاس لگی اور بہت اندھیرا تھا۔ فانتظرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ فخرج، آپ آئے، فاخذ بیدی، اور میرے ہاتھ کو پکڑا، فقال، اور کہا، قل، کہو، فسکت، میں خاموش رہا، قال قل، پھر آپ نے دوبارہ کہا، قل، تو میں نے کہا، قل تو ما اقول، میں نے کہا میں کیا کہوں، تو آپ نے کہا، قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو، یہ کہو، حین تمسی و حین تصبح ثلاثا، شام کے وقت اور صبح کے وقت تین تین مرتبہ، صبح اور شام میں یہ تین تین مرتبہ پڑھیے۔ تکف کا کل یوم مرتین، تکفی کا کل یوم مرتین، کہہ رہے ہیں یہ آپ نے دو مرتبہ کہا کہ یہ تمہارے لیے ہر دن کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور نسائی نے اس روایت کو جو نقل کی، یہ ترمذی وغیرہ کے الفاظ ہیں، امام نسائی کی ایک حدیث میں الفاظ ہے، تکف کا کل شے، یہ تم کو ہر چیز سے روک بچائے گی، ہر چیز کے لیے رکاوٹ ہوگی، یا یوں کہیے کہ ہر چیز سے کافی ہوگی، یعنی کوئی پریشانی، مصیبت، معاملہ اگر درپیش ہو رہا ہے تو یہ کافی ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے ہر رات میں، میں اکثر یہ باتیں کہہ رہا ہوں آج کل کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں جہاں عقیدے کا بگاڑ آیا تو عمل سے اور کچھ بیماریوں کے راستے سے شیطان بڑی آسانی سے عقائد کی خرابی کی طرف گھس رہا ہے، اور دوسروں کی تو بات چھوڑیے، قرآن و حدیث کے ماننے والوں کے یہاں بھی آج رقیہ، جادو ٹونے کے علاج کے نام پر کچھ ایسی چیزیں داخل ہو رہی ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ پیشہ ورانہ طریقے سے دکانداری کے طور پر اس قسم کے پیشوں کو پھیلایا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے۔ سلف میں یہ چیز عام نہیں تھی، ہم اس کو غلط نہیں کہتے کہ ضرورت پڑنے پر دم کیا جائے، رقیہ کیا جائے، لیکن بطور پیشہ اختیار کرنا، اسے دعوت کا ذریعہ بنانا، یہ قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ اگر اس طرح سے جو ہمارے یہاں رواج عام ہوتا جا رہا ہے اسے عام کیا جائے یا اختیار کیا جائے تو اگر غور سے دیکھیں قرآن و حدیث میں جو تعلیم دی گئی ہے آدمی اس سے دور ہوتا ہے۔ ہمیں خود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ملتی ہیں کہ صبح شام میں ایک بندہ تلاوت قرآن کرے، دعائیں پڑھے، فجر کی نماز کے بعد اور عصر اور مغرب کے درمیان صبح اور شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، سونے کے وقت کے اذکار، سورتیں، قرآن کی تلاوت، یہ چیزیں آدمی خود پڑھے اور اتنی تربیت اور تعلیم تو حاصل کرے۔ ہم جو دروس مہمہ پڑھ رہے ہیں اس میں جو چند صورتوں کا تذکرہ ہے وہ اسی اعتبار سے کہ ہر مسلمان کو یہ کچھ صورتیں یاد ہونی چاہیے، جو قرآن نمازوں میں بھی تلاوت کرے، صبح و شام کے اذکار میں حسب موقع جب اسے موقع ملے تو وہ تلاوت بھی کر سکے، پڑھ سکے اور ذکر و اذکار کے طور پر اس کو اختیار کر سکے۔ ان چیزوں کو اگر وہ علی وجہ البصیرہ اختیار کرتا ہے، اور جو میں نے ابھی روایت پیش کر رہا ہوں اور اس سے متعلقہ اور بھی جو پیش کر چکا ہوں کہ یہ چیز ہر چیز سے بچائے گی، یہ صورتیں پڑھ لینا۔ آگے ابھی موعظتین میں ہم پڑھیں گے کہ جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذات کی دوسری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اسی کو اختیار کر لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل آپ نے ان لوگوں کو بتایا جو رقیے کا عمل کرنے والے ہیں کہ وہ سیکھ کر آئیں گے آپ کے گھر میں یہ پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر امت کے ہر فرد کے لیے بتایا ہے، یہ علاج کے طور پہ۔ ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، یاد کرانا چاہیے۔ یاد کرانا صرف کافی نہیں ہے بلکہ روزانہ کچھ دنوں تک یہ پوچھنا چاہیے کہ سونے کے وقت آپ نے پڑھا کہ نہیں، فلاں صورت اور فلاں دعائیں جو یاد کرائی گئی ہے اسے پڑھو۔ اتنے دن تک اس کا اعادہ کیا جائے، پوچھا جائے کہ ان کی عادت پڑ جائے، اور چھوٹنے پر ان کو احساس ہو کہ ہماری عادت کا کچھ حصہ چھوٹ رہا ہے۔ یہ تعوّد، یہ تربیت کا حصہ ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک آدمی اگر صحیح علم اور عقیدے کے ساتھ بنیادی طور سے ان کے معنی اور مفہوم کو جان کر اگر یہ اذکار کرے گا اور خاص طور سے یہ تین صورتیں پڑھے گا، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو انشاءاللہ کسی راقی کی اسے ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ پھونک جھاڑ کرنے والے کو گھر بلایا جائے، عمل کیا جائے۔ شاذ و نادر کوئی ایسی ہلکی پھلکی ضرورت پیش آ جائے تو الگ بات ہے،
نبی کریم جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سوال اور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ مقام اور اونچے درجے کے تھے، اور سید المرسلین خاتم النبیین، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ یہ سارے عمل کرتے تھے، سورہ بقرہ پڑھتے تھے، ہاں اس کے باوجود آپ پر جادو کیسے ہو گیا؟ ہاں تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو بخار کی دوا معلوم ہے اور آپ بخار کی دوا استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی بخار نہیں ہوگا اور آپ نے وہ دوا لے لی تو ہمیشہ شفا مل ہی جائے گی؟ یہ علاج اور طریقہ علاج ہمارے یہاں مسلم ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے چاہنے سے شفا اور تحفظ ملے گا، جب اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ بخار کی پاورفل سے کتنی بھی طاقتور دوا آپ کھا لیں میں، آپ کا بخار نہیں ہٹے گا۔ ہاں ہے نا، سقراط بقراط کے بارے میں کہتے ہیں پیچش کی دوا بنائی تھی اور پیچش پہ مرا۔ ہاں ایسا تھا تو لقمان حکیم کو مرنے تک جو ہے موت کا بھی علاج ڈھونڈ لینا تھا، تو موت کا علاج نہیں ہے۔ آدمی کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری اس کی موت کا سبب بنتی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا اور اس کا علاج، یہ اس کی بھی لوگوں نے حکمتیں لکھی کہ ایک تو یہ توحید کی دلیل ہے، توحید کی دلیل ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بابا پیر فلاں بزرگ اور قبروں پہ جا کے جو ہے شفا مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، مشکل کو آسان کرنے والا سمجھتے ہیں انہیں، مردوں کو، بزرگوں کو، صالحین کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے آس پاس کوئی بزرگ کوئی پیر پہنچ پائے گا کیا؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو جادو ہوا، آپ کو پتہ نہیں ہے، جب تک فرشتوں نے بتایا نہیں آپ کو معلوم نہیں پڑا، یہ ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہے۔ پھر علاج آپ کو قرآن کی صورت سکھائی گئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آپ کو خود ایک دشمن دین نے، یہودی نے جادو کیا اور آپ اس کے شکار ہو گئے۔ اللہ نے دین کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی، لیکن جادو کا اثر آپ پر ہوا۔ ہاں یہ بھی ایک بکواس اور گمراہی ہے جو ہمارے ہاں کچھ عقل پرست یہ کہتے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صاف موجود ہے کہ جب جادوگروں نے اپنے لاٹھی ڈنڈے ڈالے تو سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ خیال گزرا موسیٰ کو کہ من سحرہم، میں ایک ایک لفظ کو الگ کر رہا ہوں آیت کا، ان کے جادو سے، یعنی جادو کی وجہ سے ایسا لگا موسیٰ کو کہ انہا تسعیٰ، کہ وہ دوڑ رہا ہے۔ اب اس میں بھی لوگ نقطہ نکال لیے معتزلہ نے، عقل پسندوں نے، کہ موسیٰ کو ایسا لگا، ایسا تھا نہیں، جادو نہیں تھا موسیٰ کو مگر لگا۔ ہاں تو علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے بھی ویسا ہی جواب دیا کہ بھائی ہاں یہ مائک ہے، ہاں اب یہ کسی کو جو ہے سانپ لگنے لگے، یہ ٹیبل ہے، آپ کو لگنے لگے کہ یہ ٹیبل کی بجائے کرسی ہے یا کچھ اور ہے، ایسا کر کے بتائیے۔ ایک چیز ہے کچھ اور کچھ اور لگنے لگے، یہ بھی جادو ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لاٹھی رسی ہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو خیال لگا لاٹھی رسیاں جو ہے وہ سانپ نہیں بنی تھی یا دوڑ نہیں رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگا، یہی جادو تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان پر اثر ہوا۔ کیسے اثر ہوا؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف، مطلب جادو کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ طبعی خوف ہے، وہ اللہ کے خوف والا جو عبادت والا خوف ہے وہ نہیں، یہ طبعی خوف غیر اللہ سے ہو سکتا ہے۔ کسی نے آ کے مجھ کو کان میں چیخا چلایا، سانپ آ گیا، شیر آ گیا، آپ ڈر گئے، یہ طبعی طور سے ہے، اس میں تعبدی یا خوف سر نہیں ہے، لہٰذا یہ شرک نہیں ہے۔ شرک وہ خوف ہوگا جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، خوف سر جس کو کہتے ہیں، خوف عبادت جسے کہتے ہیں، یہ کسی دوسرے سے ہوا تو آدمی مشرک ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ رقیہ کی میں عرض کر رہا تھا کہ جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ یہ ایک تو یہ کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ بندے ہیں، خاتم النبیین سید المرسلین ہیں، لیکن آپ بھی انسانوں کی طرح تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کے یہ مضامین کتنے صاف ہیں، ہاں توحید کے، لیکن مسلمان کہلانے والے، قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ان کے صاف معنی اور مطالب کو مان ہی نہیں رہے، قبول ہی نہیں کرتے، توحید ان کے دماغ میں گھس ہی نہیں رہی ہے۔ ہاں
اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے انہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ نے یہ پڑھا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونے کے طور پر تھا۔ بعض علماء نے لکھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان کر دیتے، عملاً یہ معاملہ نہیں ہوتا، تو لوگوں کے لیے پورے طریقے سے نمونہ نہیں بنتا، سبق اور عبرت کی چیز نہیں بنتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ ایسا ہو، چنانچہ یہ معاملہ ہوا۔ بہرحال ہاں، مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو آپ ہر رات میں بستر پر آتے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، ملاتے، ہاں، پھر ثم نفث فیہما، اور پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے، اور پھر اس کو اپنے بدن پر جتنی طاقت ہوتی اس کو جہاں تک پہنچتا، مستطاع کا لفظ ہے، ہاتھ کو پھیرتے، ہاں، اور شروعات اپنے سر اور چہرے سے کرتے، اور جہاں تک جسم کے جس حصے سے تک ہاتھ جاتا وہاں تک یہ ہاتھ پھیرتے۔ ایسا آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ یہ امام بخاری اور سنن نے بھی روایت کیا ہے۔ یہاں پیچھے ایک روایت ہم نے پڑھی کہ 2 الگ الگ صحابی کا عمل کہ نماز پڑھاتے تھے تو کسی بھی سورت کو پڑھنے کے بعد آخر میں قل اللہ احد سے خاتمہ کرتے۔ ایک صحابی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ ہاں، یہاں ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، قرآن پہلی اور دوسری رکعت میں قرآن میں موجود جو صورتیں ہیں اس کی ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جیسے یہیں ہم دیکھ رہے ہیں قل اللہ احد بعد میں ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تبت یدا ابی لہب، اس سے پہلے اذا جاء نصر اللہ۔ اب کوئی شخص پہلے قل اللہ احد پڑھ لے اور دوسری صورت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ لے تو کیا یہ غلط ہوگا؟ بعض علماء، مجھے یاد پڑتا ہے کہ احناف کے یہاں اس کو بڑی شدت سے رد کیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کیے تو وہ شاید نماز پہ بھی اس کا اثر پڑ جائے گا، ایسا مانتے ہیں۔ ہاں، یہ بات جو ہے ان حدیثوں کی روشنی میں غلط ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ صحابی کسی بھی صورت کو پڑھنے سے پہلے قل اللہ احد پڑھ رہے ہیں، یا ہر رکعت میں کسی بھی صورت کو پڑھنے کے بعد قل اللہ احد پڑھ رہے ہیں، تو اس میں صورتوں کی ترتیب بگڑے گی، ضرور آگے پیچھے ضرور ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سننے کے بعد دونوں واقعے میں یہ نہیں کہا کہ ترتیب بگڑنے سے نماز پر اثر پڑتا ہے یا یہ غلط کام ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا تو فقہ کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ نبی کے لیے کوئی ایسا سامنے مسئلہ آئے جس میں وضاحت ضروری ہے، ہاں، غلط فہمی ہو رہی ہے اور اس کو صحیح بتانا ضروری ہے، اور آپ خاموش رہ جائیں، نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تاخیر البیان عن وقت الحاجت لا یجوز، فقہ کا اصول مانا جاتا ہے، ہاں، کہ بیان کو وقت کے ضرورت کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آیا تو آپ بیان کرتے، آپ نے کوئی بات نہیں کہی، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہی صورت، جیسے ایک آدمی سورہ بقرہ کی کچھ اگلی آیتیں پڑھ رہا ہے پہلی رکعت میں اور پھر دوسری رکعت میں پیچھے پڑھ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی صورت میں جو آیتوں کی ترتیب ہے وہ بگاڑنا یہ واضح طور سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک پوری صورت کی بات ہے تو ہر صورت اپنے اندر مکمل مضمون اور مکمل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے صورتوں کی تقدیم و تاخیر اگر رکعتوں میں ہو جائے تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ یہ چند روایات میں نے خاص طور سے کچھ تفصیل سے بیان کی سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ علم میں توحید کو بیان کرتی ہے، توحید علمی کا بیان ہے اس میں، اور سورہ کافرون میں توحید عملی۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ یہ جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اور تعلیم میں، جیسے کہ آپ دم وم کرتے تھے سونے کے وقت، اسی طریقے سے آپ مختلف نمازوں میں ان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ فجر کی سنتوں کی 2 رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ احد زیادہ تر پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کی سنتوں میں ذکر ہے، طواف کی سنتوں میں ذکر ہے، وطر کی آخری رکعت میں، دوسری اور تیسری رکعت میں اگر 3 رکعت پڑھتے تو قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ گویا اپنی توحید کو، علمی اور عملی توحید کی تجدید بار بار کیا کرتے تھے۔ اس سے، ان حدیثوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ان صورتوں کی اہمیت، افادیت اور فضیلت بالکل سورج کی طرح روشن ہے۔ اب جتنی ان کی فضیلت ہے اسی اعتبار سے غور کرنا چاہیے کہ یہ اتنی فضیلت کیوں ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم ایک روایت سے متعلق گفتگو کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے مساوی ہے۔
کیسے؟ کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے؟ یہ غور کرنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ ہاں، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اہل علم نے یہ سورت قرآن کے ایک تہائی مضمون کے برابر ہے، اس کی مختلف توجیہ کی ہے، وضاحتیں کی ہے۔ ہاں، اہل علم نے بیان کیا، بہت سارے علماء نے، کہ اس میں سب سے بہترین توجیہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ دیکھیں مجموعی طور سے تو اس کے مضامین کو 3 بنیادی حصے میں، شعبے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 3 حصہ۔ پہلا حصہ کہ شریعت کے احکامات بیان کیے گئے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ممنوع ہے، ہاں اس کی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، فلاں فلاں کام نہ کرو۔ تو کچھ اوامر ہیں، کچھ منہیات ہیں، اور ان سے متعلقہ امور ہے، عبادات اور معاملات، قرض کی بات، لین دین کی بات، وراثت کی بات، ہاں حصے داروں کے حصے کی بات، ہاں ایسے جنگ کے مسائل اور ایسے بہت سارے مسائل۔ تو احکام شرعیہ، معاملات اور عبادت، قرآن کا ایک حصہ اس پر مشتمل ہے۔ دوسرا، قرآن میں پچھلی قوموں کے اور آنے والے لوگوں کے واقعات ہیں، واقعات اور معاملات۔ پچھلی قوموں میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، قوم صالح، قوم عاد وغیرہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات، ماضی کے واقعات، فرعون، حضرت شعیب اور دیگر انبیاء۔ پھر مستقبل میں ہاں کوئی کیا کرے گا تو کیا ہوگا، قبر میں، قیامت کے قریب، مرنے کے بعد، پھر اس کے بعد جو ہے برزخی امور، اور پھر آخرت کے امور، میدان محشر، قیامت کا دن، جنت اور جہنم۔ یہ ماضی اور مستقبل کی خبریں۔ ہاں، اور اسی طریقے سے ان ماضی اور مستقبل میں دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے لوگوں کے جیسے اعمال ہیں، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین ان کو بدلہ دیتا ہے، مکافات عمل جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو دنیا میں بھی یہ چیز ہے، اللہ نے واقعات کی شکلوں میں اور مضامین کی شکلوں میں بیان کیا، اور آخرت میں یہ نتیجہ ہونا ہے، اس کی تفاصیل بیان کی گئی۔ چنانچہ یہ دوسرا حصہ ہوا۔ تیسرا حصہ کہ توحید اور توحید کے معارف، اس سے متعلقہ امور، جو کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ سے متعلق ہے، اور اس کے کمال اور وحدانیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس بات سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ رب العالمین ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کی طرح نہیں ہے، اور مخلوق میں کوئی اس کی طرح نہیں ہے۔ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ یہ عام طور سے 3 حصہ، اور اس میں جو تیسرا حصہ قرآن کا، جو 1/3 حصہ اللہ کی توحید، اس کی عظمت و کبریائی، اس کی عدم مماثلت اور اس سے متعلقہ امور کو بیان کیا گیا ہے، ان چیزوں کو سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے سمیٹ دیا ہے۔ اگر اس پورے قرآن کے 1/3 حصے کے مضمون پر آپ غور کریں تو وہ مضمون آپ کو سورۃ الاخلاص میں سمٹا ہوا نظر آئے گا۔ اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ سورہ اخلاص میں مضامین کی کتنی جامعیت ہے۔ ہم سرسری طور سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، فضیلتیں سن لیتے ہیں کہ یہ قرآن کے 1/3، لیکن اس کے الفاظ اور معنی میں کیا گہرائیاں ہیں، کس طریقے سے وہ ان مضامین کو سمیٹتا ہے، یہ غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ، صفات علیہ کا جتنا ہم کو علم ہوگا نا، ہماری بندگی اتنی زیادہ گہری ہوگی، اللہ رب العالمین سے تعلق اتنا مضبوط ہوگا، اللہ سے ڈر، اس سے امید، اور اس سے بندگی کے تمام امور میں پختگی آئے گی۔ جو اللہ کا جتنا جاننے والا ہوگا، وہ عبادت میں اور اللہ سے تعلق میں اتنا زیادہ اونچا ہوگا۔ یہ اہل علم نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کو بہت وضاحت سے تکرار کے ساتھ بیان کیا۔ اور ان صورتوں کے مضمون میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، قل هو اللہ احد، کہیے۔ ہاں، عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین صرف یہ نہیں کہتے کہیے، وہ کہنا کیسے ہے، اس جو آگے ہم مضمون کہنے جا رہے ہیں تو زبان سے کہیں، لیکن ساتھ میں دل میں اس کا یقین ہو، ہمارے اعضاء و جوارح اس سے متعلق بالکل پختگی کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تو ہم اس کا دل میں پختہ یقین اور اعتقاد رکھتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے اس کو زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ یعنی جب ہم زبان سے کوئی بات کہتے ہیں اور دل میں نہیں ہوتی ہے تو اس کو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ منافقین نے کہا تھا اذا جاء، کیا ہے اذا جاء، کیا ہے سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں
ہم اس بات کے گواہ ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کو معلوم ہے، علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جانتے ہیں. اور منافقین بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن آگے اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تائید کر رہا ہے، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے جھوٹے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جو بات وہ زبان سے کہہ رہے ہیں نا، وہ دل سے مان نہیں رہے ہیں، اس لیے ان کی بات، ان کا قول اور ان کی تصدیق عقیدہ اور ان کا اقرار زبان دونوں میں تضاد ہے، اس لیے ان کی بات سچی نہیں ہے. لہٰذا جب ہم قل کہیں تو کہنا پڑے گا کہ زبان کے کہنے کے ساتھ ہمارے دل میں یقین ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم کو کہا جا رہا ہے قل کہیے، تو آگے کے مضمون کو ہمیں سمجھنا ہوگا، تبھی تو ہمارا دل مانے گا، تبھی تو ہم اس پر یقین رکھیں گے اور ہمارا اعتقاد اس پر مضبوط ہوگا. ہاں، میں نے ہمارے بعض اساتذہ شیخ انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ درس دیتے ہوئے ایک مرتبہ تذکرہ کر رہے تھے کہ لیبیا کا جو معمر قذافی تھا، جس نے الکتاب الاخضر گرین بک لکھی ہے، اس نے جو اعتراضات کیے تھے مختلف اسلامی یا قرآنی چیزوں پر، اس میں سے اس کا ایک اعتراض ان کے زبان سے جو میں نے سنا، پڑھا نہیں کہیں، کہ وہ کہتا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں قل ہے اسے حذف کر دینا چاہیے. وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا قل. اب آپ رہے نہیں، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دنیا دار اور صاحب الہاد یا کوئی شخص جو دین سے ابجد سے واقف نہیں ہے، ہاں، وہ بتائے گا قرآن و حدیث سے متعلق اور اس طرح اللہ کے کلام میں تحریف کرنے کی تعلیم دے گا. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ میں اس کو کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے ایسا میں نے سنا اور ایسا لگا کہ بعض منکرین حدیث بھی اس قسم کی باتیں کہتے ہیں. ہاں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ملحدین سے لیتے ہیں، ہاں، اس قسم کی باتیں کہتے ہیں. تو اب وہ سوال کرتے ہیں کہ کل کا کیا فائدہ؟ کل کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی ہم نے جو تشریح کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہیے، مطلب یہ کہ ہم کو کہنا بھی ہے، ماننا بھی ہے. جو مضمون آگے ہو رہا ہے وہ تسلیم کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو اس لیے اسوے کو جب کوئی یہ قاعدہ ہے کہ جب اسوے کو حکم دیا گیا کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، تو اس کے پیچھے چلنے والوں کو خود بخود حکم ہو گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے آپ کے اندر بہترین نمونہ ہے، تو اب آپ کو جو بھی حکم دیا گیا آپ کریں گے تو ہمیں بھی کرنا ہے، تو آپ کے واسطے سے ہمیں بھی حکم ہے. دوسرے کل کا ایک فائدہ اور بھی ہے جو ہم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کل پڑھ رہے ہیں، کل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب نبی سے کوئی دوسرا کہہ رہا ہے کل، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے. جیسے پہلی وحی میں کہتے ہیں اقرا کہا گیا، پڑھیے. اگر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی، کلام ہوتی، تو آپ اپنے آپ کو نہیں کہتے پڑھیے مخاطب کے صیغے سے. ایسے ہی جب اللہ نے کہا قل، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ کلام دنیا کے سامنے پیش کیا، آپ اللہ کا کلام نمائندے کے طور پر دنیا کو پہنچا رہے ہیں، آپ رسول کی حیثیت سے پہنچا رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا کلام نہیں ہے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے ہاں کل کے ہونے کا. تو اللہ رب العالمین فرمایا کل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ، اس سے پہلے لفظ اللہ جو اللہ کا اسم ذاتی اور اسم الجلالہ ہم بولتے ہیں، اسم ذات ہے، اس کا معنی مفہوم بیان کیا جا چکا ہے کہ راجح معنی یہ ہے کہ الالہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ذل الوہیہ. حضرت ابن عباس نے کہا الوہیت والا یعنی لائق عبادت. کچھ لوگوں نے کہا الوہا سے بنا ہے، جس کا معنی حیران ہونے کے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ اس کے بارے میں جتنی معرفت اور علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ حیران ہوں گے. کائنات کی یا مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز جتنا آپ جانتے ہیں اس کی آپ کی حیرت کم ہوتی ہے. ہاں، کوئی نئی چیز آتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کتنی زبردست ہے. جیسے جیسے اس کے پارٹس، مشینیں اور کیا چیزیں جاننے لگتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کی حیرت کا پہلو کم ہوتا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی شان اس کے بالکل الٹ ہے. آپ اللہ کے بارے میں جتنا جانیں گے اتنا حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. ہاں، اس کے اسماء و صفات عظیم الشان ہے اور بہت وہ شخصیت زبردست ہے. قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. احد وہ ذات جو فرد ہے، تنہا ہے اور جس کا کوئی نظیر و مثیل نہیں ہے. میں الاحد پر آیا اور اس کے بعد الصمد،
یہ دو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے عظیم الشان نام ہے، اور ان کے معنی اپنے ان دونوں ناموں کو اگر ہم بیان کریں تو بعض اہل علم نے لکھا کہ ان کے تقاضے میں اللہ رب العالمین کے تمام اسماء و صفات سمٹتے ہیں۔ ہاں، لہٰذا میں آج کے اس درس میں اس پر بحث کرنے سے گریز کرتے ہوئے آج کے درس کو یہیں روکتا ہوں، تاکہ الاحد الصمد پر ہم اگلے درس میں انشاءاللہ کسی قدر تفصیل سے گفتگو کریں۔ ہمارے سامنے جو الدروس المہمہ ہے اس میں عوامی سطح پر بہت اختصار کے ساتھ ان صورتوں کو، یا جو صورتیں ذکر بحث کی گئی ہے، لیکن یہ آخری کی 3 صورتوں کو میں بالقصد جو ہے قدر تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ وہ چیزیں جو یہاں ایک صفحے میں موجود ہے میں اسے پھیلا کر بیان کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ عام انسان بھی ان صورتوں کے بارے میں جن کی اتنی فضیلت ہے اور جن کا اتنا استعمال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقینات موجود ہے کہ صبح شام نمازوں میں نوافل میں اس کو بار بار دہرائیں، تو اس کو اچھی طریقے سے ہم ذہن نشین کر کے ان معانی اور مطالب کو تازہ کریں جب بھی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح علم اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔